السلام علیکم دوستو. آپ چین کے حوالے سے ہم بہت باتیں سنتے رہتے ہیں، خاص طور پہ مغربی ذرائع ابلاغ میں. مغربی چین جو سب سے بڑا ان کا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، شنجیانگ، اس کے حوالے سے تو بڑے تواتر کے ساتھ پروپیگنڈا ہوتا رہا. مغربی ذرائع ابلاغ جس میں BBC، CNN، فاکس، واشنگٹن پوسٹ، یہ سارے سر فہرست تھے. طویل عرصے تک یہاں پہ بات ہوتی رہی کہ یہ اذیتی کیمپ ہیں، لوگوں کو یہاں حراست میں رکھا جاتا ہے، حقوق انسانی کی بڑی پامالی کی جاتی ہے. اور اس کے جواب میں چین نے کبھی اپنا کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، بلکہ جواب چین کا یہ تھا، خاص طور پہ 2014 کے بعد سے، کہ شنجیانگ میں جو حالات تھے اس کو ترقی کے ذریعے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. بہت پیسے لگائے، وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا کیے، لوگوں کو رہائش کا بندوبست کیا. تو بحیثیت مجموعی گزشتہ 11-12 سالوں میں غیر معمولی ترقی ہوئی. پھر شنجیانگ اور خاص طور پہ اس کا جو آس پاس جو کیپٹل شہر ہے ارومچی، وہاں پہ. اور میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک نوجوان ریسرچر ہیں، اکانومسٹ ہیں، صدام حسین صاحب، آپ پہلے تو شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کیونکہ یہ کوئی 15 دن گزار کے آئے ارومچی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، بیجنگ میں بھی گئے. اور انہوں نے پھر ایک 2 مضمون بھی لکھے ہیں. اس میں انہوں نے موازنہ کیا ارومچی کا قصہ خانی بازار کے ساتھ جو پشاور میں ہے. بڑا مشہور ہوتا تھا، آج کل تو وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو جو اس کا ایک رومانوی سا ایک کردار ہوتا تھا وہ تھوڑا سا گڈمڈ ہو گیا ہے. لیکن سب سے پہلے تو صدام بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور یہ بتائیں کہ آپ نے ارومچی کو دیکھ کے آپ کو قصہ خانی بازار کیوں یاد آیا پشاور کا؟ جی سر، تھینک یو سر. فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ. اور یہاں سے میں نے اپنا پروفیشنل زندگی کا آغاز کیا، تو یہاں آ کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور آپ سے سیکھا بڑا. ارومچی کے بارے میں ہم نے اور چائنا کے بارے میں ہم نے آپ سے سنا تھا بڑا کہ چائنا بہت آگے ہے، ریفارمز ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کبھی کبھار ہمیں لگتا تھا کہ شاید ایگزیجریشن ہے، شاید آپ کے وہاں فرینڈز ہیں، آپ آتے جاتے ہیں، تو شاید آپ کا نقطۂ نظر شاید اس طرح الائن ہو گیا. تو آپ مجھے شک کی نظر سے دیکھتے تھے؟ ریسرچر ہیں، ہمیں ہمیشہ ہوتا تھا کہ شاید تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے. بٹ جب ہم فلائی کر رہے تھے فلائٹ میں، تو تیانشن رینج ہے، تو اوپر ریگستان ہلز تھیں، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں ہنزا ٹائپ یا چترال ٹائپ کی جو ویلی ہے، اور میں بڑا رومانوی قسم کا ہوں، تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ چلو ایسی جگہ پہ ویکیشن منانے کو ملے گی. بٹ جب ہم وہ پہنچے اس کے قریب، تو وہ اسکائی اسکریپرز اور سارا کچھ، اور جب ہم ایئرپورٹ اترے اور ایئرپورٹ سے نکلے، تو وہ اٹ واز لائک ابو دھابی. آپ کی جو اسکائی اسکریپرز ہیں، بلڈنگز ہیں، اکانومی ہے، اینڈ اوور آل دی کلچر اینڈ ایٹیٹیوڈ آف دا پیپل، وہ کسی بھی ویسٹرن ملک سے کم نہیں تھا. بلکہ ہمارے ساتھ جو کچھ سینئرز لوگ گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ویسٹ میں بھی سفر کیا ہے، تو بہت سے آسپیکٹ میں چائنا کا انفراسٹرکچر ویسٹ سے آگے ہے. ویسٹ کا ذرا اولڈ بھی ہو چکا ہے، اب آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو چکا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ ان سے بھی ذرا آگے ہیں. تو قصہ خوانی کا جو ہم نے اسی شام، ٹائم نہیں تھا، اگلے دن ہم نے وہ کچھ اور سٹیز میں جانا تھا، تو ہم نے کہا ارومچی بازار کا سنا ہے، ہم ادھر ذرا ٹریول کریں، تھوڑا دیکھیں اس کو. تو ارومچی بازار بہت وسیع ہے، اٹس دی بگیسٹ بازار ان دا ورلڈ، اور بہت سویلائزڈ اور بہت آرگنائزڈ اور بہت صاف ستھرا، اور وہاں آپ کو ہر چیز ملتی ہے. اور اس کی جو ایک سینٹرل ایشین، چائنیز اینڈ سم ٹائم رشین ایستھیٹکس ہے، وہ ہمیں اپنی یاد آتی ہے کہ یہ ہمارے بھی ایسے مسالے ہوتے ہیں، کباب ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ. بٹ موازنہ میں نے اس لیے کیا، وہ آرٹیکل لکھنے کا میں نے اس لیے سوچا کہ یہ 2002 میں یہ بازار انہوں نے بنایا ہے، تو دے آر میکنگ ہسٹری، دے آر ناٹ ریوائیونگ ہسٹری. وہ انہوں نے نئی ہسٹری بنائی ہے، نیا بازار بنایا ہے. تو جب میں نے وہاں کسی سے بات کی، قصہ خوانی پہ کوئی پشتون تھے وہاں پہ آفیسر، میں نے کہا قصہ خوانی تو 200 سال پرانا ہے، اور اس سے بھی پہلے ہسٹری ہے، پہلے ٹریڈ ہوتا تھا. تو اگر ارومچی کو یہ 2002 سے اتنا ہسٹوریکل نیو ہسٹری بنا رہے ہیں بازار ہے، اٹس اے میگنیٹ. وہاں پہ آپ انگریزوں کو دیکھ سکتے ہیں، آسٹریلین، جرمن، ہر قسم کے لوگ وہاں ہیں، شاپنگ کرتے ہیں. اور رات تک 2 بجے تک میں وہاں تھا، اور 2 بجے تک وہاں ہلچل تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. تو مجھے دکھ ہوا کہ ہمارا قصہ خوانی جو اتنا اولڈ اور اتنا ہسٹوریکل ہے، اور یہ سملر اسٹوری ہے ایٹ دی کراس روڈ آف سینٹرل ایشیا، تو اس کو ہم نے کیوں
اگنور کیا. وہ بھی اورمچی ہو سکتا تھا, وہاں بھی اس طرح کی اکنامک ایکٹیویٹی ہو سکتی تھی. تو اس نے مجھے متاثر کیا اور میں نے پھر آرٹیکل لکھا کہ شاید کچھ ہو جائے وہاں پہ, ریفارم ہو جائے یہاں پہ, کیونکہ ابھی پشاور اپ لفٹنگ کا پلان بھی وہ کر رہے تھے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت لکھا جائے. لیکن یہ بتائیں کہ پھر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر اورمچی میں اور شنجیانگ کے دوسرے علاقوں میں جو ترقی ہوئی ہے اس کا راز کیا ہے؟ جب آپ موازنہ کرتے ہیں ہم یہاں سے چین کی قیادت کا, تو فرق کیا ہے؟ مطلب اس کی وجہ کیا ہے اتنی ترقی ہوئی ہے گزشتہ 12-14 برسوں میں؟ اس کا سب سے جو بڑا فرق ہے وہ تو اسٹرکچر ہے ان کی حکومت کا, جو کنسسٹنسی ہے وہ از دا کی. اگر آپ ایک لفظ میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہاں ہماری آفیشیل سے بات ہوئی اور وہ بڑے پراؤڈلی بتاتے تھے, جس طرح اورمچی ہے, ریگستان ہے, اب آپ اورمچی سٹی کو دیکھیں, لکس لائک مور لائک اسلام آباد, ہر جگہ گرین ہے, ہر جگہ جو سبزہ ہے, ٹریز ہیں, اور وہ انہوں نے ہر جگہ اسپرنکلز لگائے ہوئے ہیں, اور دن میں 3-4 ٹائم وہ اس کو دیتے ہیں پانی وغیرہ, اور وہ پانی سپلائی لائن کہیں اور سے لے کے آئے ہیں. تو ریگستان کو انہوں نے سبزار بنا دیا. تو وہ بڑی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ یہ 5 دن یا 10 دن یا مہینے یا سال کا نہیں ہے, 35 سال کنسسٹنسی سے ہم نے کام کیا ہے, تب جا کے یہ بنا ہے. تو 35 سال آپ خود اندازہ لگائیں کہ حکومتیں چینج ہوتی رہیں اور وہ سب کچھ, بٹ ان کا جو نیشنل ایکشن پلان ہوتا ہے, جو قومی امپورٹنس کے جو منصوبے ہوتے ہیں ان پہ وہ نہیں کرتے کمپرومائز, اور اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ آگے لے کے جاتے ہیں. ان چیزوں پہ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا. تو 35 سال کی مسلسل اسٹرگل جو ہے, محنت جو ہے, جو لگن ہے, تو اس کا ثمر آپ کو پھر ملتا ہے. ہم نے 35-50 سال لگائے اسلام آباد میں سبزہ اگانے پہ, اور سال میں اس کو ہم برباد کر رہے ہیں نیا سبزہ لگانے کے بجائے نئی شجرکاری کا. اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے سوچ کا, بیوروکریسی کا اور قیادت کا, کہ وہاں پہ میرا خیال ہے ایک درخت کاٹتے ہوئے بھی 10 دفعہ وہ سوچتے ہیں. تو اسلام آباد میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران ہزارہ درخت کاٹ دیے گئے. اب یہ بتائیں کہ جو شنجیانگ کے حوالے سے, جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا, غلط فہمیاں تھیں یا تاثر تھا ایسا مغربی ذرائع ابلاغ میں خاص طور پہ, اور پاکستان میں بھی چونکہ مغربی ذرائع ابلاغ کو بڑا باعتماد سمجھا جاتا ہے, کریڈیبل, کہ اوتھینٹک ہے اور لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا. تو اس حوالے سے متس پیدا ہو گئیں, نوشنز ہیں مختلف قسم کی کہ بہت برے حالات ہیں شنجیانگ میں, خاص طور پہ مسلمانوں کے, ہے ہی وہ مسلمان اکثریتی علاقہ. تو آپ نے چونکہ کچھ 2 ہفتے وہاں پہ گزارے, ٹریننگ بھی ہوئی, تو اس ٹریننگ اور جو فزیکل وزٹس آپ نے دورے کیے مختلف شہروں کے, اس کی وجہ سے کوئی آپ کے خیالات میں تبدیلی آئی؟ جی بالکل. شنجیانگ میں مجھے تو کچھ ایسا دکھا نہیں, ہو سکتا ہے کسی وقت میں تھوڑا بہت ہو, بٹ اپروچ بھی ہے کہ شروع میں شاید سختی کرنی پڑی ہو, اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے. مگر میں نے ابھی جو وہاں پہ ایکسپیرینس کیا, فیل کیا, وہاں پہ مسلمان اکثریت ہے, آپ ریسٹورانٹس میں جائیں حلال فوڈ ہے, وہ آپ کو السلام علیکم بھی کہتے ہیں, اور آپ کو شکلوں سے پہچانتے ہیں کہ یو آر پاکستانی, تو آپ کو یوں کہتے ہیں. اور وہاں پہ اس کا جو فار ایگزامپل شنجیانگ میں جو اور علاقے ہیں, ییننگ ہے, اور شنجیانگ چونکہ ہیڈ کوارٹر ہے, دی کیپٹل آف شنجیانگ, تو وہاں شاید تھوڑا یونیورسل کا وہ ساری جو ویلیو سسٹم ہے. اب ییننگ جائیں اور خورگوش جائیں, وہاں آپ کو چائنا کی فیلنگ نہیں آتی, وہ مور آف اے سینٹرل ایشین, کھانوں میں, لوگ ایٹیٹیوڈ میں, ایون انفراسٹرکچر میں, اور ہر بلڈنگ پہ ان کی لوکل زبان پہ بھی نام لکھے ہوتے تھے. تو یہ چیز مجھے لگی کہ جو چائنا کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ بڑے اسٹرکٹ ہیں, اور چائنیز آئیڈینٹی کے بارے میں, اب وہ ہوں گے کہ وہ چاہتے ہیں ایک چائنیز آئیڈینٹی ہو, بٹ ہر بلڈنگ پہ لوکل لینگویج میں بھی نام لکھا تھا, پیپل آر اسپیکنگ لوکل لینگویجز, اور کھانے لوکل ہیں. تو خورگوش اور ییننگ میں تو مجھے لگا شاید میں رشیا یا کوئی سینٹرل ایشیا ٹائپ کی جگہ پہ ہوں. تو وہ جو ہے کہ بزور بازو چائنیز آئیڈینٹی کو امپلیمنٹ کرنا, وہ مجھے ٹھیک نہیں لگا, کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسا نہیں تھا. رشین سینٹرل ایشین آئیڈینٹی زیادہ ویزیبل تھی. تو مجھے تو یہ چیز شاید ایگزیجریشن لگی تھی شروع میں, جو لوگوں نے کہا کہ وہاں جا کے مجھے چائنیز آئیڈینٹی یونیورسل ہر جگہ پہ, ایسا کچھ نہیں تھا. ہر جگہ کی الگ آئیڈینٹی تھی, لوکل زبانیں تھیں, لوکل فوڈ تھے, اور لوگ بڑے آسانی سے رہ رہے تھے. اپنی لوکل آئیڈینٹی کو رکھتے ہوئے ایک چائنیز آئیڈینٹی جو ہے ان کی, وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پہ. اس میں ہاں بنیادی طور پہ جو لوگوں کو, عام لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مغربی ذرائع ابلاغ نے جس طرح ایک پروپیگنڈا کیا, اس کا فوکس یہ تھا کہ چینی
حکومت اور حکام وہ اپنے شہریوں پہ بڑی سختی کرتے ہیں، جہاں پہ بھی مذہب کی بات آتی ہے یا انتہا پسندی کی بات آتی ہے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ جو کوئی بھی ریاست وہ اپنے مفادات کے لیے، باقی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ضروری کام کرتی ہے. جس طرح مغربی ممالک نے پاکستان جیسے ملکوں میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف باقاعدہ پروجیکٹس کی فنڈنگ کی، ہم نے بھی اس کے تحت بہت سارا کام کیا. یعنی ان کی خواہش تھی کہ یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی نہ ہو، لیکن یہی کام چینی حکومت اپنے وسائل کے ساتھ کرتی رہی کہ جہاں جہاں انہیں انتہا پسند نظر آتے تھے کہ وہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا. اور اسی کو بنیاد بنا کے پھر مغربی حکومتوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں کے مسلمانوں پہ. تو اب یہ بتائیں کہ جو ٹریننگ وغیرہ آپ کی ہوئی وہاں پہ، اس میں آپ کو بہت سارے چینیوں سے ملاقات کا بھی موقع ملا ہوگا، کیا تاثر لے کے آئے آپ وہاں سے؟ یہ جو ٹریننگ تھی یہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان اور جو چائنا کا NDRC ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن، انہوں نے ہوسٹ کی تھی دونوں. اور یہاں سے کچھ افسران گئے تھے، کوئی 45-50 افسران گئے تھے مختلف منسٹریز سے. تو ادھر بھی اسی طرح مختلف منسٹریز سے لوگوں کو ملے، مختلف انڈسٹریز کا وزٹ کیا، مختلف فیکٹریز کا وزٹ کیا، ان کے جو میوزیم ہیں ان کا وزٹ کیا، پھر ٹریننگ کے لیے کچھ فیکلٹی آئے. تو ایک جو مجھے دکھ ہوا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو 1-2 چائنیز انسٹرکٹر تھے وہ پشاور یونیورسٹی سے وہ گریجویٹ ہوئے تھے، میرے خیال میں 88 میں 86 میں. اور وہ اپنے لیکچر کے دوران بار بار قصہ خوانی اور ٹکوں اور کباب کا ذکر کر رہے تھے اور سواد کا ذکر کر رہے تھے کہ بہت خوبصورت تھا. تو وہ جو ہماری چیز ایک لیگیسی تھی ہمارے پاس، وہ شاید کہیں بیچ میں کھو گئی. بٹ وہ ابھی تک احسان مند ہیں اور کہ کس طرح ہم نے انہیں سپورٹ کیا انیشیل ایئرز میں. اور ان کی جو کنسسٹنسی ہے اور اکنامیکلی جو ان کے اکنامک پلانز ہیں اور جو انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی کہ ہم 5 ایئرز میں ایک چیز کو ہم فوکس رکھتے ہیں، وچ شوز کہ آپ فوکس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو وہ اچیو ہوتا ہے. جس طرح نیکسٹ 5 ایئر پلان ان کا AI پہ ہے. اور ایک بڑی عجوبے کی بات ہے کہ ہم جس طرح کسی بھی ملک کو اگنور کرتے ہیں جو ہمارا ایڈورسری ہوتا ہے، وہ اگنور نہیں کرتے، وہ چائنا کی سبقت کو ایکنالج کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم بہت سی چیزوں میں آگے نکل گئے ہیں، بٹ AI میں US ہم سے ابھی بھی آگے ہے. بٹ ان کا فوکس دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 27-28 تک ہم ان سے آگے نکل جائیں گے. تو نیکسٹ 5 ایئرز ان کا AI اور اس طرح کی ٹیکنالوجی پہ ہے کہ کس طرح ہم نے ورلڈ لیڈر بننا ہے AI میں. اور وہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ US کی ٹیکنالوجی از ٹاپ آف اس. تو ان کا جو فوکس ہے، ان کی کنسسٹنسی ہے، ان کی انٹیگریٹی ہے. ہم جہاں پہ گئے انسٹیٹیوشنل میموری ہے وہاں پہ. آپ گئے ہوں گے، آپ تو اکثر جاتے ہیں، جب آپ جائیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک کمرہ تھا یا 2 کمرے تھے، وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور وہ 3D میپس اور پکچرز اور ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں. تو ہر فیکٹری، ہر انڈسٹری ایک میوزیم ہے. وہ پہلے بتاتے ہیں ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک آئے. تو بڑا پراؤڈلی، تو اس میں ایک امپلائیز کے لیے اونرشپ آتی ہے کہ کتنا پراؤڈ ہیں وہ اپنے ادارے پہ اور کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک وہ آئے ہیں. وہ چیز ہمارے یہاں مسنگ ہے. ہمارے یہاں بہت اچھے ادارے ہیں اور مگر ان کی انسٹیٹیوشنل میموری بالکل صفر ہے کہ ہم نے کیا کیا. جیسے ہمارا ادارہ ہے پائڈ 1957 میں سٹارٹ ہوا. اٹ واز ان ڈھاکہ، پھر وہ شاید کراچی شفٹ ہوا، پھر اسلام آباد شفٹ ہوا. اور یہ کن لوگوں نے سٹارٹ کیا؟ ویسٹ کے جو پروفیسر تھے، اور بہت اچھا پروجیکٹ تھا. تو ہم 1957 وی ہیو نو انسٹیٹیوشنل میموری کہ ہم نے کیا سٹارٹ، ہم کسی کو نہیں بتا سکتے. کوئی ہمارے پاس پکٹورل ویڈیو نہیں ہے، اور اس طرح کا ہر ادارے میں ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے. تو وہ انسٹیٹیوشنل میموری رکھتے ہیں، اس ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا گول پوسٹ کنسسٹنٹلی گریجولی دے انکریز اٹ کہ ہم نے اب اس سے آگے جانا، اب اس سے آگے جانا ہے. تو پہلے سٹی میں، پھر ریجن میں، پھر پروونس میں، پھر چائنا میں، پھر گلوبلی کمپیٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بڑا فوکس اور بڑا سسٹمیٹک ان کا جو اپروچ ہے. دس از دا سکسیس ان کی. جی چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقوام جو ہے اپنے کردار سے بنتی ہیں. کردار آتا ہے ایمانداری سے، آتا ہے ذہن کی کلیئرٹی سے، آتا ہے. اور یہ کہ آپ کتنی ایمانداری کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ کتنے ایماندار ہیں. جیسے صدام نے بتایا کہ انسٹیٹیوشنل میموری یا ادارہ جاتی جو یادداشت ہے کہ وہ آپ ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو ابھی میں سن رہا 2 دن پہلے دوسری جنگ عظیم کی ایک یادگار تھی، اس کو گرا دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ بنائی جا رہی ہے. اس طرح ٹیکسلا کے قریب ایک نکلسن مانیومنٹ ہے، وہ بھی ہمارے برطانوی دور کا ہے. اور اس کے آس پاس جتنی پہاڑیاں کاٹ دی گئی ہیں، اور اس بالکل ایک چھوٹا سا ٹیلا رہ گیا جہاں پہ وہ مانیومنٹ کھڑا ہے.
تو قومیں کل کام شروع کرتی ہیں اس کو تاریخ میں کے لیے محفوظ کر لیتی ہیں. ہمارے پاس جو محفوظ شدہ چیزیں ہیں وہی ہم برباد کیے چلے جا رہے ہیں. جو سبزے کو اگنے میں 50-60 سال لگے اس کو ہم نے ایک دن میں لوگوں کی وہ ہوس جو بڑے لوگ ہیں ان کی ہوس کا نشانہ بن گیا. تو صدام بہت بہت شکریہ. اور اس سے جو آپ نے دیکھا جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا کردار ہو, آپ کی دیانتداری ہو قوم کے ساتھ, پھر بہت ترقی بھی ہو جاتی ہے, پھر پاکستان جیسا حشر نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.